السلام علیکم ناظرین، میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیوٹرز یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، اگر آپ بھی کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو، آج میں ان پیج کا پارٹ نمبر 34 لے کر حاضر ہوں، جس میں آج ہم جانیں گے کہ ان پیج میں حاشیہ کیسے لگاتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم یہاں سے ان پیج کو کھول لیتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیجئے کہ حاشیہ کس کو کہتے ہیں۔ دوستو، کبھی کبھی ہم اپنی کتاب میں کسی دوسری کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس عبارت کو یہاں سے نقل کیا ہے، تو ناظرین اس عبارت کے حوالے کو ہم صفحے کے آخر میں اس طرح سے لکھ دیتے ہیں، اسی کو حاشیہ کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم اسی کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ چلیے ناظرین، ہم یہاں سے ایک دوسری فائل کھول لیتے ہیں اور اس میں ہم آپ کو ازسر نو حاشیہ لگا کر دکھائیں گے۔ ناظرین، یہاں پر آپ ایک بات اور جان لیجئے کہ آپ کتاب کے اندر اس وقت حاشیہ لگائیں گے جب آپ کی کتاب کی مکمل تصحیح ہو جائے گی، اس سے پہلے آپ کو حاشیہ نہیں لگانا چاہیے۔ یعنی کہ دوستو، آپ کتاب والے سے معلوم کر لیں کہ اب آپ کو اپنی کتاب میں کوئی کم و بیشی کرنی ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہہ دیں کہ اب ہماری کتاب میں کوئی کم و بیشی نہیں ہوگی بلکہ اب مکمل تصحیح ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ہی آپ حاشیہ لگائیں۔ دوستو، حاشیہ لگانے کے لیے پہلے آپ کو دو چیزوں کی اسٹائل شیٹ بنانی ہوگی، ایک تو حاشیے کی اور ایک حاشیے کی لائن کی۔ اسٹائل شیٹ بنانے کے لیے ہم جائیں گے فارمیٹ مینو میں اور اس کے بعد یہاں پر اسٹائل شیٹ میں، اور یہاں سے دوستو ہم کر دیتے ہیں نیو، یعنی کہ ہم نیو اسٹائل شیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں پر نام لکھ دیں گے حاشیہ، پھر اس کے بعد آپ اوکے کریں اور دوستو یہاں سے آپ کر دیں ایم، یعنی کہ جیسے ہی ہم کی بورڈ سے کنٹرول پلس شفٹ اور ایم دبائیں تو آپ کو حاشیے کے مطابق سیٹنگز مل جائیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کریکٹر پر کلک کریں اور یہاں سے آپ حاشیے کو کر دیں 12۔ ناظرین، ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ حاشیے کو 12 سے 13 کے درمیان کرنا چاہیے۔ چلیے ہم اس کو 12 کر دیتے ہیں اور ہم حاشیے کا خط لے لیتے ہیں نور نستعلیق۔ دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ عربی کا کوئی اچھا سا خط لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی یہاں سے لے سکتے ہیں۔ فی الحال ہم یہاں پر لے رہے ہیں نور نستعلیق اور اس کے بعد میں اوکے پر کلک کرتا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین پھر میں پیراگراف کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے ہم اس کو کر دیتے ہیں جسٹیفائیڈ، اور دوستو یہاں پر لائن ہائٹ میں کر دیں گے آپ اس کو 15۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھتے رہیں جیسے ہم کر رہے ہیں، آپ اسی طرح سے اس کی اسٹائل شیٹ بنائیں۔ میں یہاں پر کر دیتا ہوں 15 اور پھر اس کے بعد اوکے پر کلک کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم یہاں سے بھی اوکے پر کلک کر دیتے ہیں اور ہم یہاں سے کر دیتے ہیں ڈن۔ دوستو ہماری حاشیے کی اسٹائل شیٹ تو بن گئی ہے، اب ہم لائن کی اسٹائل شیٹ بناتے ہیں۔ اس کے لیے ہم جائیں گے فارمیٹ مینو میں اور اس کے بعد اسٹائل شیٹ میں، اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں نیو اور یہاں سے ہم اس کا نام کر دیتے ہیں لائن، اور پھر میں اوکے پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں کنٹرول پلس شفٹ پلس کی میں ایل، یعنی کہ جیسے ہی ہم کی بورڈ سے کنٹرول پلس شفٹ اور ایل دبائیں تو ہم کو لائن کی سیٹنگز مل جائیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کریکٹر پر کلک کریں گے یہاں پر اور یہاں سے اس کو کر دیں گے آپ 12۔ دوستو یہاں سے آپ اس کو 12 ہی رہنے دیں اور خاص طور پر آپ یہاں سے اردو فونٹ نیم میں کر دیں گے ٹریڈ عربک بولڈ، یعنی کہ دوستو ہم عربی والی لائن کھینچنا چاہ رہے ہیں، حاشیے کی لائن کھینچنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں سے خاص طور پر ٹریڈ عربک بولڈ کر دیں گے۔ میں یہاں پر ٹریڈ عربک بولڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں، اس کے بعد میں پھر اوکے پر کلک کرتا ہوں، پھر ہم پیراگراف کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو کر دیتے ہیں جسٹیفائیڈ، اور دوستو یہاں سے میں کر دیتا ہوں 7۔ ناظرین جیسے جیسے ہم بنا رہے ہیں بالکل آپ اسی طرح سے بناتے جائیں۔ اس کے بعد میں اوکے پر کلک کرتا ہوں اور ہم یہاں سے بھی اوکے پر کلک کرتے ہیں اور پھر میں یہاں سے کر دیتا ہوں ڈن۔ اب یہاں پر آپ ایک بات اور جان لیجئے کہ اولاً آپ کو اسی پیراگراف کے نیچے حاشیہ لگانا ہے جس پیراگراف کا وہ حاشیہ ہے یا حوالہ ہے۔ جیسے کہ ناظرین ہمارا یہ پیراگراف ہے، ہم اس کا حوالہ دینا چاہتے ہیں حاشیے میں، تو اولاً آپ اس کے حاشیے کو اسی کے ساتھ لکھ دیجئے۔ جیسے کہ دوستو پہلے میں یہاں سے انٹر مارتا ہوں اور یہاں سے میں لائن لگانے کے لیے دباتا ہوں کی بورڈ سے کنٹرول پلس شفٹ اور ایل، کیونکہ ہم نے وہاں پر کنٹرول پلس شفٹ اور ایل متعین کیا تھا۔ میں کی بورڈ سے دبا دیتا ہوں کنٹرول پلس شفٹ اور ایل
تو دیکھیں دوستو یہاں پر ہمارا کرسر اس طرح سے ہو چکا ہے۔ چونکہ ناظرین ہم آفتاب کی بورڈ کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے لائن کھینچنے والے خط کے لیے میں کی بورڈ سے شفٹ اور سی کا استعمال کرتا ہوں۔ دوستو اگر آپ فونیٹک کی بورڈ کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ بٹن آپ کے کسی اور کی میں ہو سکتا ہے۔ تو دوستو اس طرح سے آپ لائن کھینچ لیں پہلے، اور اس کے بعد انٹر ماریں، اور یہاں سے آپ دبائیے کنٹرول پلس شفٹ اور ایم، یعنی کہ حاشیہ لکھنے کے لیے آپ کنٹرول پلس شفٹ اور ایم دبا دیجئے، جیسے کہ میں نے کی بورڈ سے دبا دیا ہے۔ اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں، اور یہاں پر میں نمبر لکھ دیتا ہوں 1۔ اس کے بعد آپ 2-3 مرتبہ اسپیس دیں، اور یہاں سے اس کو کر دیں یادگاریں اسلاف جلد 1 صفحہ نمبر 15۔ اب ناظرین یہاں پر ہم نے جو یہ ایک نمبر دیا ہے، اس نمبر کو آپ یہاں پر بھی ساتھ میں لکھ لیں تاکہ ہمیں معلوم رہے کہ یہ اس نمبر کا حاشیہ ہے۔ جیسے کہ دوستوں میں کی بورڈ سے یہاں کر دیتا ہوں 1 اور اس کو میں سلیکٹ کر کے اس طرح سے ہینڈ ٹول سے، اور یہاں سے ہم اس کو کر دیتے ہیں 12۔ اور اب خاص طور پر میں کنٹرول اور F7 دباتا ہوں دوستو، پہلے کنٹرول دباتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کے F7 دباتے ہیں۔ تو دیکھیں دوستو یہ تھوڑا اوپر کو آ رہا ہے۔ اب دوستو آپ اولن حاشیے کو اسی پیراگراف کے ساتھ میں لکھیں گے جس پیراگراف کا وہ حاشیہ ہے۔ جب آپ کتاب والے سے یہ معلوم کر لیں کہ اب آپ کی کتاب میں مزید کوئی تصحیح نہیں ہوگی، تو آپ اس حاشیے کو صفحے کے نیچے لگانے کے لیے اس طرح سے ان دونوں لائنوں کو ہینڈ ٹول سے سلیکٹ کریں گے، یعنی کہ اس حاشیے کو اور ساتھ میں اس لائن کو اس طرح سے ہینڈ ٹول سے سلیکٹ کریں گے اور کی بورڈ سے کر دیں گے کنٹرول ایکس۔ اب دوستو آپ جائیں گے یہاں پر نیچے صفحے کے آخر میں۔ اب اس کے بعد ناظرین آپ یہاں سے یہ جو لائن ہے قبول کر لے، یعنی کہ غیر مسلم حق قبول کر لے، یہاں پر اپنا کرسر لا کے اس جگہ اور آپ انٹر ماریں 2 مرتبہ۔ اب ہمارا کرسر یہاں پر آ چکا ہے اس صفحے میں، یعنی کہ آگے والی صفحے میں آ چکا ہے۔ اب میں اس کو اپ ایرو سے واپس یہاں پر آ جاتا ہوں۔ اب دوستو آپ یہاں سے کر دیجئے کنٹرول وی سے پیسٹ، یعنی کہ جس کو ہم نے کنٹرول ایکس سے کٹ کیا تھا اس کو آپ یہاں سے کنٹرول وی سے پیسٹ کر دیں یہاں پر۔ اب دیکھیں دوستو یہ حاشیہ اور یہ لائن کچھ بڑی دکھائی دے رہی ہے، اس لیے میں حاشیے کے اندر کرسر رکھ کے کی بورڈ سے دباتا ہوں کنٹرول پلس شفٹ اور ایم، تو یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ اور لائن کے اندر میں کرسر رکھ کے کر دیتا ہوں کنٹرول شفٹ اور ایل، تو یہ اس طرح سے نظر آ رہی ہے۔ اب ناظرین یہاں پر مسئلہ ہے اس لائن کا کہ لائن اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، تو آپ یہاں پر ایک بار کرسر رکھیے، تو آپ اس کو یہاں سے کر دیجئے فل جسٹیفائیڈ۔ میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں، تو دیکھیں دوستو یہ لائن یہاں تک آ چکی ہے۔ اب ناظرین مسئلہ رہ گیا ہے اس آگے والے صفحے میں اس لفظ کا۔ یہاں پر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس لائن کا تعلق پیچھے سے ہے ہی نہیں، کیونکہ دوستو ہم نے وہاں پر انٹر مارا تھا تو اس لیے یہاں پر اس نے فرسٹ لائن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ یہاں پر کرسر رکھیں گے اور اس کے بعد جائیں گے فارمیٹ مینو میں، اس کے بعد پیراگراف میں، اور یہاں سے اس کو آپ کر دیں فرسٹ لائن میں 0۔ دوستو اس سے آپ کی اسٹائل شیٹ پر کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد آپ اوکے پر کلک کریں، تو دیکھیں دوستو یہ یہاں پر سیٹ ہو چکا ہے۔ اب ناظرین تھوڑا سا مسئلہ یہاں بھی رہ گیا ہے کہ آپ کو یہ جو خلا نظر آ رہا ہے یہ والا، اس کو آپ کیسے کم کریں گے؟ تو دوستو آپ اس پیراگراف میں یہاں پر کہیں بھی کرسر رکھ دیجئے اور اس کے لائن اسپیسنگ کو تھوڑا کر دیجئے زیادہ۔ اس کو میں کر دیتا ہوں 25، اس کے بعد میں انٹر مارتا ہوں، تو دیکھیں دوستو یہ یہاں پر سیٹ ہو چکا ہے۔ تو ناظرین اس طرح سے آپ اپنی کتاب کے اندر حاشیہ لگا سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ وہی نمبر دیجئے جو آپ نے یہاں پر نمبر دیا ہے۔ ہمیں اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اس عبارت کا حاشیہ ہے۔ اور دوستو جیسے کہ آپ کو یہاں پر گیپ دکھائی دے رہا ہے، تو یہاں پر آپ کرسر رکھے اس کو بیک اسپیس سے بیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ ان پیج میں حاشیہ لگانے کے کئی اور طریقے ہیں، لیکن وہ طریقے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے دوستو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر اپنا کرسر رکھ سکتے ہیں اور کچھ کم و بیشی یہیں سے کر سکتے ہیں۔ دوستو حاشیہ لگانے کا کام تھوڑا مشکل ہے، اس لیے آپ اس پر بار بار مشق کیجئے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔